اور یہ اللہ کا فضل ہے، یہ کرم ہے کہ میں تہران گیا، ایران کے مرکز و دارالخلافہ میں گیا، اور میں نے وہاں ڈنکے کی چوٹ پر ابو بکر و عمر و عثمان اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا نام لیا، اور یہ کہ یہ وہ حضرات ہیں جن کے بارے میں حضور کی ہدایات ہے اور ان کی تعظیم اور ان کا احترام ہم پر لازم ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت علی ہیں، خلیفہ راشد ہیں، اور پھر ان کی جو اولاد ہے ان کا جو مقام حسن کا ہے، حسین کا ہے، فاطمہ کا ہے، حسین کے بیٹے علی کا ہے، ان کے بیٹے زید کا ہے، اور اسی طرح دیگر حضرات کا ہے، وہ مقام نہایت بلند ہے، بلکہ وہ دین کی رسی ہے۔ اور العطرہ کا جو لفظ ہے کہ میرے اہل بیت، وہ ان پر منطبق ہوتا ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جس کا اظہار ہوتا رہا۔ تو میں نے جب لکھنؤ میں شیعہ وزیر اور بڑے ذمہ دار آئے ندوۃ العلماء میں، تو الحمدللہ ان کے سامنے بھی یہ بات میں نے پوری قوت سے رکھی کہ ابو بکر و عمر و عثمان و عائشہ پر اگر طعن و تشنیع ہوگا تو ہمارا آپ کا کبھی رابطہ نہیں ہوگا، ہمارے آپ کے درمیان کبھی قرب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بات میں نے پوری صراحت سے کہی، اور الحمدللہ مجھے ہی اس کی توفیق اللہ نے دی، اور یہی بات میں ایران میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ کر آیا ہوں۔ ابھی میں نے سفر کیا اور یہی بات کہتا ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ مولانا عبدالشکور صاحب کو اللہ نے قبول کیا رافضیت کی تردید کے لیے، اور چھوٹا ہوں، بہت چھوٹا ہوں، بہت حقیر ہوں، لیکن اللہ نے میرے لیے یہ کام طے کیا ہے کہ میں ناصبیت کی تردید کروں اور اس کی پردے پھاڑ دوں، اور جو اہل سنت کے گھسپیٹیے اور آستین کے سانپ ہیں، حدیث کے منکر، حضور کے کلیجے کو چھلنی بنانے والے، حضور کے نواسوں کے قاتل، اور محرم کی تاریخ کو خون اہل بیت سے رنگین کرنے والے، میں ان کے مائب، ان کی غلطیوں، ان کی گمراہیوں، ان کے فسق و فجور کو واضح کروں۔ مجھے اللہ نے اس کے لیے معمور کیا ہے، اور یہ معمور کرنا وحی کی بنیاد پر نہیں کہ وحی کسی پر نہ آتی ہے نہ آئے گی، لیکن قرآن کی آیتوں نے مجھے معمور کیا ہے، حضور کی حدیثوں نے مجھے معمور کیا ہے، اور امت کے سامنے ان کو پیش کرنا اور نقطہ اتحاد پہ لانا۔ نہ شیعت رہے گی، نہ سنیت رہے گی، اسلام رہے گا، اور اسلام کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، نہ سنی رکھا، نہ شیعہ رکھا۔ یہ الفاظ تم نے گڑھ لیے ہیں، وہ الفاظ استعمال کرو جو قرآن میں بولے گئے ہیں، اور اللہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف الاسلام ہے۔ الاسلام کے علاوہ دوسرے الفاظ استعمال کر کے ان کے بت مت بناؤ، ان کی مورتیاں مت بناؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور آخری نبی کو تسلیم کرو، کتاب و سنت کو مانو، اور صرف الاسلام الاسلام کہو۔ جماعتوں میں، گروپوں میں، فرقوں میں، ٹولیوں میں، دھڑوں میں اس امت کو بانٹنے والے مجرم ہیں، وہ نبی کے قاتل، وہ قرآن و حدیث کے قاتل ہیں۔ لہذا اس امت میں اس امت، یہ امت جو ہے قرآن کہتا ہے وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ امت ہے، ایک امت ہے، اور اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل کر تھام لو، ٹولیوں میں مت بٹو۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، اور ہم ٹولیاں بنانے میں لگے، فرقے بنانے میں لگے۔ میں لکھنؤ کے شیعوں سے کہہ رہا ہوں، ایران کے شیعوں سے کہہ رہا ہوں کہ رافضیت ترک کر دو، اور حضرت علی نے جن کو مانا، ابو بکر کو مانا، عمر کو مانا، عثمان کو مانا، عائشہ کی عزت کی، ان کا احترام کیا، تمہیں بھی وہ کرنا ہے، ورنہ تم علی کے نہیں ہو، تم شیطان کے گمراہ کردہ افراد ہو۔ ایسے اہل سنت سے کہنا ہے کہ اہل سنت وہ ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کو اختیار کریں، جو حضور کی خوشی میں خوشی دیکھیں، جو حضور کی رضا میں رضا دیکھیں، جو حضور کے نواسوں پر قربان ہو جائیں، جو حسینی طریقہ کار اختیار کریں، جو حسنی طریقہ کار اختیار کریں۔ اگر قربانی دینی ہو حکومت کی، اقتدار کی، تو حضرت حسن کو نمونہ بنائیں، اور اگر باطل طاقت سے لڑنا ہو تو حضرت حسین کو نمونہ بنائیں، اور باغیوں سے لڑنا ہو تو علی کو نمونہ بنائیں، اور یہ سمجھیں کہ حق اسی راستے میں منحصر ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ باتیں کہی جا رہی ہیں وہ حق کے خلاف ہیں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر کہ میرے خلاف جن لوگوں نے مہم چلائی ہے، خدا کی قسم وہ ناصبی ہیں، یا ناصبیت کی ان میں رگیں ہیں، وہ اپنے جرائم پر پردے ڈال کر ادھر ادھر کی باتوں میں الجھا رہے ہیں اور امت میں انتشار پیدا کر رہے ہیں، لیکن حق کا بول بالا ہو کے رہے گا،
اور نقطہ اتفاق پر امت انشاءاللہ جمع ہوگی اور امت کے درمیان وہ اتحاد پیدا ہوگا آج نہیں تو کل، جس میں اصل حق کو اختیار کرنے کے لیے لوگ آگے بڑھیں گے۔ اور جن چیزوں کو بگاڑا گیا، اہل سنت کے ناصبی توبہ کر لیں قبل اس کے کہ ان کا آخری وقت آ جائے۔ امت میں یہ بات عام ہونی چاہیے کہ جو اہل سنت کہلاتے ہیں ان سب کو اہل سنت مت سمجھنا، جو شیعہ کہلاتے ہیں ان سب کو شیعہ مت سمجھنا، رافضی کو پہچاننا اس سے کہ وہ ابو بکر و عمر اور عائشہ اور عثمان کو کیا کہہ رہا ہے، اور ناصبی کو پہچاننا اس سے کہ حضرت علی کے بارے میں حضور نے جو فرمایا کہ علی میرے ولی ہیں، مومنین کے ولی ہیں، اور اے لوگوں قرآن اور اطرتی اہل بیتی، قرآن اور اپنے اہل بیت کو میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو ان حدیثوں کے اندر عیب نکالیں، جو ان میں کیڑے پیدا کریں، خدا کی قسم وہ ناصبی ہیں، خدا کی قسم وہ ناصبی ہیں۔ اسی پر میں جینا چاہتا ہوں، اسی پر مرنا چاہتا ہوں۔